ہوئے شاعر نے کہا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک دن وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے آفاق ہا گردیدہ بسیار خوباں دیدہ کہتے ہیں میں نے کائنات کے بہت سارے مملکتوں کو چھان لیا ہے، بسیار خوباں دیدہ بہت سے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، اے اللہ کے رسول آپ ایک الگ ہی چیز ہو، آپ کے مثل نہ میں نے پہلوں میں دیکھا نہ کبھی اس زمانے میں دیکھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے جمال کو ہر سنی مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا حلیہ جب نگاہوں میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ آنکھوں میں بس جاتا ہے، اور پھر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ تو دنیا کا حسن تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گا، دنیا کا جمال تمہیں پھر اپنی طرف فریفتہ نہیں کرے گا۔ جس کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آئے دنیا کا حسن اسے ورغلا نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری کمظرفی ہے، یہ ہماری طرف سے کوتاہی و سستی ہے کہ ہم نے رخ مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ صحابہ نے من وعن تصویر مصطفیٰ کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تصویر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں بنائی گئی، لیکن خد و خال پورے صحابہ نے اس طرح سے لکھ دیے کہ آج بھی اگر تم تنہائی میں بیٹھ کر کے ان خد و خال کی تصوراتی زندگی میں جاؤ گے، میرا یقین ہے کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تصویر تمہارے ذہن میں چھپ جائے گی۔ آج ہمارا عنوان سخن یہی ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ مبارکہ۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے تو وہ آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا، حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا۔ سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے، اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے۔ ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے۔ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابو بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا، صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی، دوسرے نے آپ کی تعریف کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا، اپنی برائی کی، صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں دل سنبھال کر، ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قد و قامت، حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو، اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو، میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے
اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو، اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے، یہ اسی کی ایک شاخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی۔ اب 53 سال کی عمر میں صحابہ کرام نے جو حلیہ بیان کیا، پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا؟ جو صحابہ سیرت کے ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا، وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا۔ صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کچھ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو روایتوں میں نقل کیا، فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند افق پر طلوع تھا بڑے آب و تاب کے ساتھ، اور اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ تھا، لال رنگ کا، جس میں دھاریاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ زیب تن کر کے باہر آئے۔ صحابہ میں سے کہتے ہیں ہم ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر ایک بار رسول پاک کو دیکھتے، ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر حضور کو دیکھتے۔ اخیر میں ہمارے دل و دماغ نے کہا چاند تو پھیکا پڑ گیا میرے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے چاند پھیکا لگتا تھا، اور حضور کا حسن وہ بھی سرخ دھاری دار جبے کے اندر، وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پورے گلشن میں ایک گلاب کھلا ہوا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے ہیں لوگ، گلاب گلشن میں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ ایک گلاب میں سارا گلشن کھلا ہوا تھا، سارا گلشن کھلا ہوا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، کئی صحابہ نے سورج سے تشبیہ دی، کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج سے زیادہ خوبصورت دکھتے تھے۔ صحابہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا سورج سے زیادہ خوبصورت؟ سورج کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگ دیکھنے کے لیے وارفتہ ہوتے۔ اس صحابی نے کہا میں نے وہ دوپہر والا سورج نہیں کہا، وہ چاشت والا سورج کہا ہے، جس کو دیکھنے سے ہڈیوں میں بھی طاقت آتی ہے، جس کی روشنی سے بدن میں بھی قوت آتی ہے، اس کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں، ضحیٰ کہتے ہیں ناشتے کے وقت جو سورج نکلا رہتا ہے 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی تمہارے جسم پر ابھی ابھی گرماہٹ پیدا کرتی ہے، اور اس وقت سورج کی ٹکیا پر تمہاری نگاہیں بھی ٹکتی ہیں، اس سورج کو کہتے ہیں ضحیٰ، چاشت کے وقت والا سورج جو پوری کرنیں دنیا میں پھیلا چکا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود رخ مصطفیٰ کو وہ صبح کے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہاں تشبیہات بہت ساری ہیں، صحابہ کرام نے الگ الگ تشبیہیں دی۔ بعض صحابہ نے کہا وہ 14ویں کا چاند جب چمکتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے آگے وہ پھیکا تھا، اور بعض صحابہ نے کہا سورج کے مثل، لیکن ایک شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ یہ شاعر نے کہا چاند میں تو کبھی ہم 14ویں کو دیکھ کے چاند کو دیکھتے ہیں، اس میں داغ نظر آتے ہیں، اور شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک دھبا بھی نہیں تھا، کبھی ایک کوئی اس طرح کی پھنسی نہیں آئی جس سے لوگ قباحت کر سکتے ہوں، کراہت کر سکتے ہوں۔ اب جس میں اطہر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ توجہ سے سنیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد و قامت میں نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے، درمیانی قد، لیکن وہ بھی اس کمال کا کہ اگر 1000 کے مجمع میں ہوں تو سب سے بلند میرے آقا نظر آتے تھے۔ یہ قد و قامت، صحابہ نے فرمایا وہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ پست قد بھی نہیں تھے،
درمیانی قد، لیکن 1,00,000 صحابہ کے درمیان بھی ہوتے حضور کا چہرہ سب سے نمایاں نظر آتا اور سب سے بلند نظر آتا۔ یہ تو میرے آقا کا معجزہ بھی تھا۔ قد و قامت کے متعلق صحابہ نے یہ فرمایا، اور اس کے بعد صحابہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج کی تذکرے میں کر رہا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بتائے ہیں اور صحبت پائی ہے۔ انہوں نے تاریخ میں حضور کا حلیہ رقم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ابھری ہوئی تھی، چوڑی تھی، ایسی نہیں کہ بالکل چھوٹی ہو، کشادہ پیشانی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں، یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے، یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے۔ یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے۔ آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی کھڑی ناک تھی، سیدھی بالکل، ایسی نہیں کہ چوڑے ہوں یا نتھنے نظر آتے ہوں، لیکن کھڑی ناک تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل کسی نے چاندی سے تراش کر کے رکھا ہو۔ یہ بھی صحابہ نے کہا حضور کا جسم ناز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی میں ڈھال کر کے اتارا ہے، اور یہ بینی مبارکہ تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے، نہ بہت زیادہ چپکے ہوئے تھے، ہموار تھے، لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو اس میں انار کی سرخی آتی تھی، اور جب ناراض ہوتے، غصہ ہوتے تو اس میں لال پن نظر آتا تھا۔ صحابہ اس سے محسوس کر لیتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار پاک۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا حضور گورے رنگت کے تھے، لیکن گورے کا مطلب چونے جیسی سفیدی نہیں، بلکہ کہتے ہیں ایسے گورے جس کو کہتے ہیں گلابی رنگت ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گلابی مائل تھے خوبصورتی میں، پیشانی ابھری ہوئی چوڑی، رخسار ہموار، بینی، ناک مبارکہ نہایت ہی سیدھی اور کھڑی ہوئی، اور لبہائے ناز اللہ اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹ نہایت ہی سرخ تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کلی کیا ہوا ہو، اس کو ایسے تراشا گیا ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو لوگوں صحابہ نے بیان کیا اس میں ایک دھار بھی نظر نہیں آتی تھی، جیسے بچوں کے ہونٹ لب نرم و نازک ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے جوان ہوتے ہوتے ہونٹ سخت ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں ہونٹ لٹک سکتے ہیں، لیکن صحابہ جس عمر کی یہ حالت بیان کر رہے ہیں یہ حضور کے 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ 53 سالہ عمر کے وقت حضور کے لبہائے ناز نہایت ہی نرم اور بہت ہی دلگداز تھے۔ حضور جب مسکراتے تھے تو یہ ہونٹ پھیل جاتے تھے اور اس میں سرخی نظر آتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذقن مبارک یعنی ٹھوڈی شریف یہ بالکل ہی مثلث نما، یعنی ایسے نہیں کہ جس کو عیب دار سمجھا جائے، اور داڑھی شریف اتنی گھنی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی نہایت گھنی، اور بال شریف بہت سیدھے بھی نہیں، بہت گھنگرو بھی نہیں، لیکن تھوڑے سے گھنگرے آلو تھے، اور سر مبارک سے جو بال تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیشانی سے لٹک کر کانوں کی لو تک آتے تھے، جو زلفیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کبھی کندھوں تک آ جاتے تھے، لیکن ان زلفوں میں بل کھائے ہوئے تھے، یعنی ہلکے ہلکی سے گھنگرے آلو تھے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں سے جب یہ گھنے بال کندھوں تک لٹکتے تھے، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کالے بال، نہایت کالے بال جب وہ دونوں کندھوں تک لٹکتے تھے، اور ان بالوں کے بیچ میں دونوں کان ایسے لگتے جیسے تارے رات میں کھلے ہوئے ہوں، دو بڑے ستارے ان گھنے بالوں کے درمیان کھلے ہوئے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں اسی طرح سے نظر آتے تھے، کیونکہ کانوں میں بالکل سفیدی تھی، بہت ہی روشنی تھی، اور بال نہایت ہی رنگ کالے، اور ان کالی رنگت میں جب وہ سفید رنگ کے کان ہوں یقیناً وہ خوبصورت ہوں گے، یقیناً وہ تارے سے زیادہ خوبصورت لگتے ہوں گے۔
اب گردن مبارک جو تھی صحابہ کہتے ہیں سراہی نما تھی، ایسے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہوں تو صحابہ کو یہ تک نظر آتا تھا کہ پانی اتر رہا ہے، جیسے شیشے کے اندر سراہی میں پانی ڈالا جائے۔ اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے مصافحہ کیا وہ ہتھیلیاں اتنی نرم و گداز تھی، کہتے ہیں دنیا کے کسی ریشم میں اتنی نرم و گدازت نہیں ہوتی، اتنی لطافت نہیں ہوتی، اتنی لطافت، اور وہ بھی کس عمر کی بات؟ 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ ہاتھ جوان ہوتے ہوتے سخت ہونے لگتے ہیں، بچوں کے تو ہم سمجھ لیں گے کہ نرم ہوں گے، لیکن جوانی میں ہاتھ چھوتے ہوئے محنت کرتے ہوئے سخت ہو سکتے ہیں۔ صحابہ نے جو حلیہ بیان کیا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال کے بعد کا حلیہ ہے، اور اتنے نرم کہ جو ایک مرتبہ مصافحہ کرے اس کو ایسا لگتا کہ میں نے اپنے ہاتھ کسی دیباجے میں کسی ریشم کی کان میں رکھ دیا ہے۔ اور جن صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ پکڑے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نرم روئی کو ہم نے پکڑا ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ بھی صحابہ نے لکھے۔ اتنا قربان جاؤ صحابہ کے عشق پر کہ کسی اور کا حلیہ ایسا لکھا ہی نہیں ہوگا پوری دنیا میں کہ صحابہ نے جس طرح سے بیان کیا ہے، حتیٰ کہ پوری 63 سالہ عمر پاک آئی میرے آقا کی، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بال کالے ہی رہے، داڑھی مبارکہ کالی رہی، ان پورے داڑھی اور سر کے بالوں میں صحابہ کہتے ہیں 14 بال سفید آئے تھے۔ کتنے؟ 14 بال سفید آئے تھے۔ اللہ اللہ، صحابہ کا یہ عشق تھا، وہ حضور پاک کے سفید بال تک گن کر کے رکھتے تھے۔ وہ صحابہ جانثار تھے، ہر عضو کو ہر ادا کو انہوں نے تحریر میں لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس صورت مبارکہ میں جو باتیں میں نے عرض کی، گردن سراہی نما، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شکم پاک کیسا تھا؟ کہتی ہیں سینہ جس طرح سے تھا اتنا ہی پیٹ مبارک بھی تھا، شکم نہ سینے سے باہر آیا ہوا تھا۔ اور سینہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہایت ہی مضبوط، بالکل سیدھا اور کافی کشادہ سینہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ کافی کشادہ، اور پیٹ مبارکہ سینے سے باہر آیا ہوا نہیں تھا، بالکل سینے کے برابر تھا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قدمہائے ناز کو بھی بتایا ہے۔ اللہ اللہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک اس قدر حسین و جمیل تھے، کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کے اندر ایک عجیب تاثیر یہ تھی کہ وہ پتھر پر رکھتے تھے تو نشان آ جاتا تھا، تھے اتنے نرم و نازک کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روئی کا سا احساس ہو، لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آقا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقشے رسول پاک، قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کف پا، حضور پاک کے قدم پاک کے نقش کو بہت ساری جگہوں پر محفوظ کیا گیا، آج بھی پتھروں پر حضور کا نقش پا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک، حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا، ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، میں اندھیرے میں ہی کپڑا سل رہی تھی، اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے، میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے؟ اندھیرے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا، یا حمیرہ، اے حمیرہ کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضور پاک نے مسکرایا، جب مسکراتے تھے تو 4 دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ 4 دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، دندان مبارکہ، گردن مبارک، رخسار مبارک، لبہائے ناز، آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی تھیں؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں کافی کشادہ، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اتنی بڑی بھی نہیں کہ دیکھنے والے کو عیب لگے، بہت چھوٹی بھی نہیں پتلی، لیکن اس کو بڑی آنکھیں کہا جاتا ہے۔ جس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورتی کی ایک قسم ہوتی ہے، بڑی آنکھیں ہونا خوبصورتی کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر کی بھی بات صحابہ فرماتے ہیں، یہ جو پتلی تھی نہایت کالی تھی، اور جو باہر کی سفیدی تھی وہ بہت سفید، لیکن اس میں خون کے جو ڈورے تھے وہ صاف نظر آیا کرتے تھے، باریک باریک نسیں صاف نظر آتی تھی۔ صحابہ نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا نقش کر کے رکھا ہے، میرے عزیزو غالباً بعد میں آنے والے ہم غلاموں کے لیے ہی انہوں نے لکھا ہوگا، اسی لیے انہوں نے بتایا ہوگا، اے نادان جب کبھی تیرا دل پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، اس حلیے پاک کو ایک بار پڑھ لینا، پھر آنکھیں بند کر لینا، ساری تھکان دور ہو جائے گی، ساری تھکان دور ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ پاک جیسے ہی تصور میں آ جائے گا، ہر چیز تم دنیا کی بھول جاؤ گے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز سے لے کر سر مبارک تک کی یہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب عشاقان مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو بعض نے اپنے نثر میں لکھا ہے، بعض نے اپنے اشعار میں لکھا ہے۔ امام بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ بردہ شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خد و خال کو پورے طور پر اپنے قصیدے میں لکھا ہے، فجوہر الحسنی غیر منقسمی، یہ ایسا جوہر ہے جس کو منقسم نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اعضاء مبارکہ کو اگر پڑھنا ہو، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلاۃ و سلام، مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس میں جتنے اشعار آئے ہیں اس میں اعلیٰ حضرت نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیے پاک کا بھی پورا نقشہ سلام میں پیش کر دیا ہے۔ یہ سلام بارگاہ رسالت میں مقبول سلام ہے، مقبول سلام ہے، اس لیے کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ حضور کی پوری ذات پر تو سلام ہے ہی ہے، لیکن حضور کے ہر عضو پر سلام ہے۔ کہتے ہیں جس کے آگے سر سروراں جھکیں اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ بھووں کی بات آتی ہے، امام اہل سنت کہتے ہیں جن کے آگے محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک کے لبھائے ناز کا تذکرہ آتا ہے، عشق و محبت کا امام کہتا ہے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اور منہ مبارک کی بات آتی ہے، امام عشق و محبت پکارتے ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ ارے زبان پاک کو بھی یہ امام ہمارا اس طرح سلام پیش کرتا ہے، کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کان مبارک پر بھی سلام بھیجا، کہا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں پر بھی سلام بھیجا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ ارے شکم ناز پر بھی بریلی کے امام نے سلام بھیجا، کہا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے قدمہائے ناز پر بھی سلام بھیجا، کہا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو ناز پر سلام بھیجا ہے، اسی لیے یہ سلام مقبول بارگاہ انعام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں یہ قبول کیا ہوا سلام ہے۔ عزیزان گرامی وقات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیے ناز کی ظاہری صورت میں نے آپ کے سامنے بتائی، ان کی باطنی جو صورت ہے اللہ اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوگی۔ میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آنکھیں حضور پاک کی بڑی بڑی تھیں، اس میں کالی کالی پتلیاں اور نہایتی سفید قسم کی سفیدی، یہ تو ظاہری آنکھوں کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ بھویں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہری صورت آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی جو باطنی معنوی حقیقی جو تاثیرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔
آنکھیں صرف وہ نہیں کہ بڑی ہو جائیں خوبصورت ہیں، بلکہ احادیث میں کہا ہے یہ آنکھیں خوبصورت تو تھی ہی لیکن دیکھتی کیا کیا تھی؟ کہتی ہیں احادیث کہتی ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رکوع اور سجدے میں نہایت خشوع و خضوع میں رہو، دل کو جمائے رکھو۔ صحابہ گھبرا گئے، یہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، امام سید الانبیاء، صحابہ مقتدی، نماز کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور پھر فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہوں کا ظاہری جمال اپنی جگہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نگاہیں ہیں جن کی تاثیر بھی یہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے ناز کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھا، بے مثل حسن ہے، لاجواب اور بے نظیر حسن ہے، لیکن چہرے مبارکہ کی تاثیر ایسی، اللہ اللہ میرے عزیزو، یہ رسول نماز میں ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس چہرے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے، یہ چہرہ حضور پاک کا جو بیان کیا نہایت گلابی رنگت کا خوبصورت، ابرو کشادہ، پیشانی کشادہ، میں نے ظاہری صورت رکھی۔ قرآن اس چہرے کا تذکرہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ مدینہ طیبہ کا ایک علاقہ ہے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو گئی، اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ بیت المقدس اس طرف تھا، خانہ کعبہ بالکل پیچھے کی طرف تھا، اپوزٹ سمت میں، اور یہ خیال آیا۔ پھر آگے کی بات قرآن سے سنو، 2 پارے کا پہلا صفحہ ہے، مولا تعالیٰ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے رسول، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال کیا دل میں، اور اس کے بعد کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھا لی صحابہ کو، اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے لگے۔ تم اگر آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہو جائے گی، تم اگر اپنا چہرہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانے لگے، 1 بار اٹھایا، 2 بار اٹھایا، 3 بار اٹھایا، آیت نازل ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے یہ لے کر کے قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اے رسول ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ایک آیت اور نازل فرمائی۔ پہلے کیا کہا رب تعالیٰ نے؟ اے حبیب آپ کے دل میں جس قبلے کا خیال ہے، قبلتن ترضاہا، جس کی طرف آپ کی رضا ہے اسی قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیریں گے۔ پھیریں گے کب پھیریں گے؟ یہ ابھی نہیں آیا، فوراً آیت اتر گئی، ابھی تو یہ ظہر کی نماز میں تھے، جبرائیل امین نے آیت پیش کی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے رسول آپ کی خواہش ہوئی ہے، دیر کس بات کی، اسی حالت میں آپ پھر جائیں، آج سے قبلہ آپ کا خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نماز ہو جائے ظہر کے بعد عصر سے جو ہے قبلہ ادھر ہوگا، مغرب سے ادھر ہوگا، نہیں، رسول نے خواہش ابھی کی ہے نماز میں، ابھی ہی قبلہ بدل دیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے یہ چہرے ناز کی ظاہری صورت تو میں نے بتایا، باطنی اس کی تاثیر یہ ہے اگر آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ جائے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے۔ قبلہ بدل گیا، اب دوبارہ قبلہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ کس نے بدلا؟ چہرہ مصطفیٰ نے قبلہ بدلا ہے۔ یہ چہرہ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھا ہی تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، حضور مڑ گئے اور قبلہ کعبہ ہو گیا۔ پھر یہ 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی گئی۔ عزیزان گرامی، اس چہرہ ناز کی یہ حقیقی جو تاثیر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک ظاہری حسن و جمال ہے، ایک باطنی حسن و جمال ہے، دونوں جمال کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تھے۔ اب یہاں میں اگر بتا دوں، ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن و جمال تھا وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں مصر میں تھا،
اور وہاں پر ایک شیخ تھے، نابینا تھے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، 14 سال سے وہ صرف حقیقت محمدیہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، 14 سال ہو گئے، اور اسی پر گفتگو ہے، آج تک ان کی مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی بھی خبر یہ ملی تھی، اب تک وہ گفتگو کر رہے ہیں ہر جمعہ حقیقت محمدیہ۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سارے قلم ٹوٹ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا ان کا حق ہے ویسی ثنا ہو ہی نہیں سکے گی۔ میں اب یہاں اس صحابی رسول کی بات عرض کرتا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا رسول پاک کا حقیقی حسن و جمال کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اگر میرے حسن و جمال کو آشکار کر دیا جائے تو کسی کی آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی، دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی۔ اس سے ریلیٹڈ روایت ہمیں یہ ملتی ہے، جب معراج مصطفیٰ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے، آسمانوں پر آپ کو معراج کا سفر معلوم ہے، وہ نہایت ہی اعلیٰ شان والا سفر ہے۔ جبرائیل امین آئے ہیں، بڑے ناز و انداز کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، انبیاء کے ساتھ انہیں تعارف کرایا گیا یا امامت کروائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ ایک روایت یہ ملتی ہے جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی مشعلیں روشن کرنے لگے، جنت کی مشعلیں۔ ظاہر سی بات ہے دولہا آ رہا ہو تو آپ یا تو پھول لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ رات کا منظر تھا، لالٹین جس طرح سے کہیں آپ، یا شمع روشن کر کے فرشتے کھڑے تھے، جنت کی مشعلیں روشن کی جا رہی تھی۔ رب ذوالجلال بہت بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں سے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے استقبال میں، تیرا حبیب معراج کے سفر پر ہے اور تیرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، ہم اس کی آمد کے انتظار میں، ہم اس کے استقبال میں یہ مشعلیں روشن کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں رکھ دو، اس لیے کہ میں اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، 70,000 پردے رکھا ہوں، اگر ان میں سے ایک پردہ میرا حبیب اٹھائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان خوب روشنی ہو جائے، ایک پردہ ہٹایا جائے تو سارے دو آسمانوں کے بیچ کا حصہ روشن ہو جائے۔ اللہ نے اتنے حجابات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا میرے آقا نور ہیں، لباس بشر میں دنیا میں آئے۔ ایک بات یاد رکھیں، سنیوں پر ایک بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ رسول پاک کو انسان نہیں مانتے، یہ صرف نور کہتے ہیں، صرف نور نہیں میرے عزیز، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، بشر کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے اور جب آسمانوں پر سفر کیے وہ اپنے نورانی صورت میں تشریف لے گئے۔ میرے نبی کی دو حیثیتیں ہیں، زمین پر بشری حیثیت ہے، آسمانوں پر نوری حیثیت ہے، اسی لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا حضرت جابر سے اے جابر اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اب جو نور نہ ہو اس کا آسمانوں کا سفر بھی مشکل ہے، وجہ یہ ہے ملائکہ سفر کرتے ہیں، آسمان کیا ہے یہ بادل نہیں، یہ دھواں نہیں کہ اس میں سے اڑ کے چلے جائیں، ایک دبیز پردہ ہے، زمین سے زیادہ سخت ہے آسمان، کھودو تو کھودا بھی نہیں جا سکے گا۔ کن چیزوں سے؟ بڑے الگ الگ دھات ہیں، معدنیات جس کو آپ کہیں میٹل، آسمان ہر آسمان الگ الگ میٹل کا ہے اور اس میں دروازے ہیں، باضابطہ کھولے جاتے ہیں، یہ ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا۔ اب ان آسمانوں سے کوئی سفر کرے لباس بشر میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ہے۔ اب یہ آسمانوں کو پھاڑے بغیر، توڑے بغیر، جیسے فلسفیوں کا اجرام فلکیہ انہوں نے انکار کیا معراج مصطفیٰ کا، بعض فلسفی کہیں آسمان ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اس میں سے کوئی جائے گا کیسے، لہذا رسول گئے ہی نہیں اوپر، کیسے جا سکتے ہیں؟ فلسفی جو ہیں وہ عقل کے دل دادا ہوتے ہیں بیچارے، جتنی سمجھ میں ہے اتنا ہی کہیں گے، یہ دکھتا تو نہیں ہے اس لیے جا نہیں سکتا کوئی آسمان کے اندر۔ اس کو ایک محقق نے سمجھایا ہے میرے عزیز آپ مجھے دیکھو، میں چشمہ پہنا ہوا ہوں، چشمہ پہنا ہوا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے چشمہ کیوں پہنتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ نظر آئے۔ اب ظاہر سی بات ہے میری آنکھوں کے سامنے جو چشمہ ہے اس پر شیشے لگے ہوئے ہیں، اب دیکھنے والی جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کے اندر نور کا ایک ہلکا دانہ ہوتا ہے،
نور کا ایک ہلکا ذرہ ہوتا ہے، اگر وہ نور مر گیا تو تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی۔ ہر انسان کی آنکھ میں نور، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادہ، اور آنکھوں کا نور، نور کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر آنکھ کے اندر نور کا ایک ذرہ ہے، اور وہی دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی، چشمہ لگا ہوا ہے، وہ نور کا جو ذرہ ہے کیا میرے چشمے کو پھاڑ کر کے باہر دیکھ رہا ہے؟ اس کو یہاں سے باہر آنے کے لیے کیا چشمے کی اینک پھاڑنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، چشمے کی اینک ویسی ہی ہے، وہ نور کا ذرہ وہی ہے، لیکن اس چشمے کے باہر جتنی چیزیں ہیں سب کو وہ دیکھتا ہے، ساری چیزوں کی تصویر کھینچتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اندر لیتا ہے۔ نور کو کسی چیز کے خرق پھاڑنے کی احتیاط ضرورت نہیں پیش آتی، اسی لیے تو تمہیں کہنا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آسمان علا پر ملائکہ کے سفر جبرائیل امین کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا، تب آپ کی حیثیت نوری تھی، اور نور جب جاتا ہے تو کسی بھی چیز کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ گزر جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے کہا اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے نبی کے حسن پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، اگر ایک حجاب ہٹا دیا جائے تو اس کے نور سے دو آسمانوں کے بیچ روشنی ہو جائے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کی جو باطنی صورت ہے، میں نے ظاہری صورت بتائی، باطنی اور معنوی حقیقی جو صورت ہے وہ تو ہم میں سے کون سمجھ سکے گا۔ اسی لیے سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب جو گوش مبارک ہیں یعنی کان مبارک ہیں، ان کو تو میں نے بتایا۔ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زلفہائے ناز میں ایسے لگتے تھے جیسے کھلے ہوئے رات میں تارے ہوں۔ یہ ظاہری خوبصورتی ہے، لیکن اس کی باطنی جمال، اس کا باطنی حسن، وہ کہاں تک سنتے تھے، کیا کیا سنتے تھے، یہ تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اچانک آپ مسکرانے لگے، صحابہ کی مجمع میں مسکرانے لگے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کس بات پر مسکراہٹ ہے؟ کہا میں فرشتوں کی گفتگو سن رہا تھا، اس پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کہا ملائکہ کی گفتگو ہو رہی ہے جنت کے آگے، اور ان کی گفتگو پر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ وہ ایک الگ لمبی حدیث ہے۔ صحابہ اکرام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو چل رہی تھی ملائکہ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی وہ پوری گفتگو بھی بیان کی۔ ایک مجلس میں اچانک ہلکی سی آواز آئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی آواز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، جو آواز تم نے سنی وہ میری بدولت سنا ہے، باقی کسی کے کان یہ سن نہیں سکتے، تم میری مجلس میں بیٹھے ہو اس برکت سے سنے ہو۔ وہ کیا آواز تھی؟ کون سی آواز تھی؟ ایک دھماکے کی آواز۔ حضور فرماتے ہیں آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے منہ پر ایک پتھر گرایا گیا تھا، وہ آج جا کر کے اس کی تہ میں لگا ہے، اس کی تہ میں اب جا کر پہنچا ہے، یہ اسی کی دھماکے کی آواز تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بریلوی یوں ہی سلام ہندوستان سے نہیں بھیجتے، ان کا یقین ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یقین ہے نا؟ یقین ہے، اس لیے تو ہم یہاں سے پکارتے بھی ہیں اور میرے آقا سنتے بھی ہیں، اس لیے کہ وہ کان ظاہری کانوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پر، لیکن جو باطنی اور اس کی معنوی خوبصورتی تھی اس کو تو حدیثوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا دیکھتے تھے، بہت ساری حدیثیں ہیں میرے عزیزوں۔ جب علم غیب کی بات آئے تو انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر، اس موضوع پر ہم عرض کریں گے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ کی بات ہے، ہاتھ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ویسے تو میں نے ہاتھ کی خوبصورتی بتائی، ہاتھ بہت لمبے بھی نہیں تھے، بہت چھوٹے بھی نہیں تھے، ہتھیلیاں اتنی نرم تھیں جیسے کوئی مسافہ کرے تو ایسا لگے کہ ریشم کے کپڑے میں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہو، نرم ملائم، سوز و گداز اس کے اندر تھا۔ لیکن اس کی طاقت و قوت کا حال یہ تھا، اس کی طاقت و قوت کا یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو جہاں رکھا کیا کیا ہوا۔ ایک صحابی ہیں چھوٹی عمر کے تھے، ان کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ ان کی عمر 94 سال کی ہوئی، 94 سال کی،
اور ان کے پورے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، ایک بال۔ حضور کا دستے میں باقی داڑھی سفید، مونچھ سفید، بھویں سفید، بال چہرے سر کے ایک بھی سفید نہیں، اس لیے کہ دستے مبارکہ میرے آقا نے اس پر رکھا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ دستے مبارکہ کی تاثیر حقیقی جو باطنی خوبصورتی ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم رات کے وقت حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن جب جانا ہوتا تو اندھیرا ہوتا۔ ایک بار ہم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روشنی نہیں ہے، بہت اندھیرا ہے، جائیں تو کیسے جائیں، کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں یا کہیں کھائی میں گر نہ جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قریب کوئی لکڑی پڑی ہے لیتے آؤ۔ قریب ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، صحابہ نے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر مسح کیا، اپنے ہاتھ سے مسح کیا اور کہا اس لکڑی کو لے جاؤ، یہ اجالا دے گی۔ وہ صحابہ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اس کی ہر شاخ سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، اتنی روشنی کہ پوری گلی روشن ہوئی۔ اب وہ 3 صحابہ تھے، کہتے ہیں ایک موڑ پر ہمیں راستہ بدلنا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، اب کیا کریں؟ ایک روشنی کا کمکمہ حضور نے دیا تھا۔ تینوں نے کہا ہم 3 ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ تینوں ٹکڑے کیے، ہر ٹکڑے سے وہی روشنی آ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لکڑی پر اپنا دست مبارکہ لگا دیں وہ روشنی ہی روشنی پیدا کرے۔ ایک صحابی ہیں جنگ بدر میں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غریب صحابہ میں سے تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس چاقو تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا لڑنا تو مجھے بھی ہے، جذبہ جہاد میرے بھی اندر ہے، غریب ہی ہے، غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا جاؤ اس سے جنگ کرو۔ وہ ایک پرانی لکڑی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس لکڑی پر رکھا تھا، وہ ایسی غضب کی تلوار بنی کہ اسی سے میں نے کئی لوگوں کو گھاؤ دیے، زخم دیے، اور وہ لکڑی کسی کافر کے گردن کے قریب جاتی گردن اڑ کر چلی جاتی تھی۔ وہ دست مبارکہ کی تاثیرات، یہ الگ عنوان ہے میرے عزیزو، وہ چھو لیں تو اس میں برکت ہو۔ اب آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دعوت جو آپ نے سنا بھی تھا معجزات میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیجئے، کھانے کے بعد دسترخوان سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا اور برکت کے لیے رکھ لیا۔ اللہ اللہ، اسی صحابی کا عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ سے جو بھی چیز متعلق ہو جائے وہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم ان کو مٹانے کی بات نہیں کرتے بلکہ ان تبرکات پہ خود کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی جان مٹائیں گے ان تبرکات پر جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں۔ عزیزان گرامی، سال بھر یہ سنی انتظار کرتے ہیں میلاد کب آئے اور منہ مبارک کب دیکھیں۔ ہم تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کے ہر عضو سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا، اونچے طاق پر رکھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ وہ میلا ہو جاتا یا دھول لگ جاتی تو ہم اس کو دھوتے نہیں، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے، آگ کے تندور میں دسترخوان کو ڈال دیتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالتے، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا، میل تو چلا جاتا تھا، میل نکل جاتا، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ یہ دست مصطفیٰ کی کرامت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کا معجزہ اور اس کی حقیقی باطنی خوبصورتی ہے۔ اب یہاں پر میں سنیوں سے یہ کہوں گا، اے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے، بعض روایات میں ہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ ہائے، اگر وہ نرم و نازک ہاتھ، وہ سوز و گداز و ملائم ریشمی ہاتھ قیامت کے دن اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، میرا وجدان یہ کہتا ہے رسول پاک اگر دسترخوان کو ہاتھ لگا دیں اسے آگ نہیں جلاتی، جس امتی سے مصافحہ کر لے اس پر بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جہنم کی آگ سے وہ بندہ بچے گا جس کو رسول پاک نے مصافحہ کیا ہو۔ اس لیے آج سے عادت ڈالیں گے، روزانہ میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں گے۔ اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے جب تک حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیہ درود نہیں بھیج لیتے۔ پڑھیں درود مبارکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب ایک ایک عضو پر میں تفصیلی گفتگو کرتے چلا جاؤں، وقت نکل جائے گا۔
اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز کے متعلق بھی آپ نے سنا کہ آپ پتھر پر بھی رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور اس میں نقش پیدا ہو جاتا، نقش پیدا ہوتا۔ اور ان قدموں کی بات تو یہ ہے کہ جس زمین پر میرے آقا نے قدم رکھے ہیں، وہ کون سی زمین؟ مکہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس زمین کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مولا فرماتا ہے قسم ہے اس شہر مبارک کی۔ کون سے؟ مکہ کی قسم قرآن میں ہے، سورہ بلد آپ پڑھیں 30ویں پارے میں، اللہ فرماتا ہے اس شہر کی قسم۔ کیوں قسم؟ قسم مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم کہ میرا حبیب اس شہر میں جلوہ گر ہے۔ قدم مبارک کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں پڑے ہیں وہ گل و گلزار بنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اب ہم یثرب نہیں کہتے، لیکن تاریخ بتانے کے لیے صرف کہنے کی اجازت ہے۔ کسی نے اگر یثرب کہہ دیا تو اس نے حرام کیا، اس نے گناہ کیا۔ المدینۃ المنورہ، نہایت ہی روشن شہر یہ مدینہ ہے۔ مدینے کا دوسرا نام طیبہ ہے، طابہ ہے، طوبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے حالات بتا دوں۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے مرکز کو، جہاں ہر طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں رہتی ہوں، وہ یثرب تھا۔ یہ شہر یہاں جو جاتا وہ بیمار ہو کے آ جاتا، اور اس شہر میں بلائیں عام تھی، وبائیں عام تھی، لوگ بیمار ہوتے، مرتے، طرح طرح کے قسم قسم کے بخار آتے تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تو یثرب ختم ہو گیا اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ بیماریاں تو چلی گئیں، وہ وبائیں تو چلی گئیں، بلائیں تو چلی گئیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا اب یہ یثرب نہیں، اب مدینہ ہے۔ اس کی عزت یہ ہے غبار المدینۃ فیہ شفاء، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اڑتی ہوئی دھول مدینے کی، اللہ فرماتا، رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ مدینے کی ہی مٹی ہے۔ اس مدینے کی مٹی میں شفا آئی کہاں سے؟ مٹی تو زمین کی ہے، وہ قدم ناز کی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں رکھے جائیں۔ اب بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں جو تمنائیں کی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ مدینے میں قدم رکھا رسول پاک نے، ساری بلائیں ختم، وبائیں ختم، بیماریاں ختم، لیکن وہ زمین اب شفا کا مرکز بن گئی۔ جو وہاں جائے مٹی اٹھائے اپنی جلد پر لگائے صحت یاب ہو جائے۔ اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے یہ جو کفے پا کہتے ہیں تلووں کے نیچے والا حصہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پیر کو، کفے پا پیروں کا جو تلوہ ہے اتنا مقدس ہے کہ رکھ دیں تو بیماریاں ختم، بلائیں ختم، وبائیں چلی جائیں اور پھر وہ مرکز شفا بن جائے۔ تو کیوں نہ میں تمنا کروں؟ بریلی کے امام نے یوں کہا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، چاند جیسا جو کفے پا ہے آپ کا یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تمنائیں کیسی ہیں؟ بریلی کے امام نے تمنا کیا کیا؟ یا رسول اللہ وہ کفے پا ذرا میرے سینے پر بھی رکھ دو تاکہ سینے کے اندر موجود ساری وبائیں ختم ہو جائیں، اور بلکہ حضور اگر کسی کے سینے پر کفے پا رکھ دیں اس کا سینہ بھی مرکز شفا بن جائے، وہ جس سے ملاقات کرے۔ اسی لیے یقیناً اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہوگی۔ خواب میں کبھی نہ میرے آقا نے اپنا قدم پاک یا کفے پا سینے پر دیا ہوگا، اس لیے کہ نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اگر دعا کیا ہے سینہ مبارکہ پر قدم ناز رکھا ہوگا تو اب جیسے مدینے سے بلائیں ختم ہوئی، وبائیں ختم ہوئی، مدینہ مرکز شفا ہو گیا، یہاں بریلی کے امام کا سینہ عشق و محبت کا امام بن گیا۔ جو سینے سے لگا اس کے اندر بھی عشق آ گیا، جو ان کی باتیں کیا اس کے اندر بھی محبت و عشق بھر گئی۔ یہ ہے قدم ناز کی برکت۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت جو ہے معجزۃ من معجزات رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میں نے آنکھیں مبارکہ، دست مبارکہ، چہرے مبارکہ، کان مبارک،
آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا، ایک عظیم چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے، ایک عظیم چیز ہے، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک کا۔ اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ امام عشق و محبت۔ کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں، اپنی تقریر آگے بڑھتی نہیں، بریلی کو چھوڑے بغیر جہاں جہاں جائیں سہارا لینا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو کسی نے ایک گلاب تحفے میں پیش کیا تھا، یہ لیجئے گلاب بہت اچھا ہے، آپ بھی گلاب تحفے میں لیتے دیتے ہوں گے، مگر عاشق رسول کا جذبہ کیا ہوتا ہے؟ گلاب کو دیکھا اور کہا صبح کھلتا ہے شام میں مرجھا جاتا ہے، میں تو اس گلاب سے محبت کرتا ہوں جو کھلا ہے تو کبھی مرجھاتا نہیں۔ اور پھر ان کی شان میں پھول پر ہی ایک نعت لکھ دی، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک صحابی آئیں، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی ماں، یہ کہتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے اکثر آیا کرتے تھے، گرمیوں کے دن ہوتے، چمڑے کا بستر ہوتا، میں بچھا کر دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور خوبصورتی یہ نہیں بتایا تھا میں، صحابہ کہتے ہیں حضور پر جب پسینہ آتا تو ایسا لگتا کہ چہرے پر تارے چمک رہے ہوں، سب میں روشنی ہوتی، چہرے ناز پر جب بھی پسینے کے قطرات ہوتے تاروں سے زیادہ اس میں چمک پھوٹتی تھی، اور صحابہ انتظار کرتے کہ یہ قطرہ اب گرے تب گرے، کس کے ہاتھ میں آئے کس کے دامن میں جائے، وہ انتظار کرتے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں مجھے موقع مل جاتا دوپہر کے وقت جب حضور آرام کرتے، اگر گرمی کی وجہ سے پیشانی سے پسینے کے قطرات ٹپکتے، میں اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی، سب کو جمع کرتی، صحابہ جمع کرتے ہیں پسینے مبارکہ کو۔ حضور ایک دن بیدار ہو گئے، ام سلیم کو دیکھا، کہا یہ کیا کر رہی ہو، کیوں جمع کر رہی ہو؟ ام سلیم کہتی ہیں مدینے میں جب بھی کسی کی شادی ہو ہم دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں، دلہنوں کو یہ لگاتے ہیں۔ اللہ اللہ، اب احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، جن دلہنوں کو یہ خوشبو لگائی گئی تھی، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے ان کی 7 پشتوں تک اولاد میں خوشبو آتی تھی، ان کی اولاد میں خوشبو آتی تھی۔ جس نے پسینے مبارکہ کو اپنے جسم پر ملا، وہ جہاں کھڑا ہوتا تھا وہ خوشبو سب کو سنگائی، یعنی سمجھ میں بھی آتی تھی، احساس میں آتی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، پسینے مبارکہ کا یہ حال ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک قطرے کے لیے ترستے تھے، اور اتنا ہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وضو کر کے کلی فرماتے، صحابہ وہ کلی بھی نیچے گرنے نہیں دیتے، حالانکہ میں اور آپ وضو کریں ہمارے جسم سے نکلا ہوا پانی نجس ہو جائے گا، لیکن رسول پاک، یہ عروہ بن مسعود ثقفی ایک قاصد بن کر کے ایران کے بادشاہ کا یہ آیا، اور ایرانی بادشاہوں نے کہا تھا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ محمد نے کیسی فوج جمع کی۔ وہ آ کر کے اس وقت دیکھ رہا تھا جب صحابہ اکرام مغرب کی نماز کے لیے دوڑے دوڑے جا رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، حضور وضو کر رہے تھے، سب ارد گرد جمع ہیں، وہ بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے قریب آیا، کون؟ قاصد، ایران کے بادشاہ کا قاصد، کہ ہو کیا رہا ہے میں دیکھوں۔ صحابہ کی بہت ساری طاقت قوت مال سب دیکھ لیا، یہاں بھیڑ کس بات کی ہے؟ دیکھا کہ حضور وضو کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اور وہ اپنا پانی کلی کا منہ میں لیتے ہیں اور کلی کرتے ہیں، صحابہ اپنے دامن پھیلا لیتے ہیں، کوئی اپنا چلو پکڑ لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پانی مل جائے فوراً اپنے چہرے پر لگا لیتے ہیں، کوئی اپنے پیٹ پر لگا لیتے ہیں۔ وہ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ میں نے یہ بہت دیر تک منظر دیکھا، ایک قطرہ بھی وضو کا ان کے غسالے کا زمین پر گرنے نہیں دیا صحابہ نے۔ واپس پلٹ کر کے ایران کے بادشاہ سے کہا عروہ بن مسعود ثقفی نے، اے بادشاہ اعظم، اس محمد سے اور اس کے دیوانوں سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو۔ کہا بہت بڑی فوج ہے، بہت سامان جمع کیا، کہا نہیں بہت بڑی فوج نہیں، بہت سامان نہیں، لیکن ایسے دیوانے جمع کیے ہیں کہ میں نے قیصر و کسریٰ کی یہاں بھی یہ ادب و احترام نہیں دیکھا۔ کہا کیا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے اس کے کلی کے ایک قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ کب ان کے خون کے قطرے کو زمین پر آنے دیں گے؟ وہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے لیکن ان کے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیں گے۔ طاقت و قوت کے بادشاہ بھی لرز جاتے تھے عشق صحابہ کو دیکھ کر کے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا آج بھی اے نوجوانوں، تمہارا جذبہ عشق رسول، جذبہ محبت رسول دیکھ کر دنیا تھرا جائے کہ ان کو نہ چھیڑو،
کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی غازیان اسلام ہیں، موجود ہیں، جس نے گستاخی کی انہوں نے دنیا نہیں دیکھا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اپنے آپ کو زندان کے حوالے کر دیا یا پھانسی کے حوالے کر دیا، لیکن جب بھی کسی عاشق رسول کو پھانسی ہوئی ہے وہ ڈرا سہما نہیں، پھندوں کو چومتے ہوئے جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو عشق مصطفیٰ میں پھانسی کی سزا پر بھی چڑھ جائے عزیزان گرامی اس کی سزا سخت نہیں ہوتی، ادھر پھانسی کا پھندا لگا ہوگا، سامنے جمال مصطفیٰ دیکھ رہا ہوگا۔ احمد بن حنبل اس کے سچے گواہ ہیں، امام احمد بن حنبل کوڑے مارے جا رہے تھے، تہبند کھلی جا رہی تھی، آپ کو رونا آ گیا، جلاد کوڑے مار رہا تھا، آپ کی لنگی کھل رہی تھی، اچانک دیکھا غیب سے دو ہاتھ آئے، لنگی کو تھام لیے اور ان کے تہبند کو باندھ دیا، جلاد کوڑے مارنے کا چھوڑ دیا، رک گیا، اس نے دیکھا کہ کچھ تو ہوا ہے۔ اب امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جو تھوڑی دیر پہلے رو رہے تھے، کہا اب مارو اور کوڑے لگاؤ اور مزے سے، کہا تمہیں درد نہیں ہوتا، کہا اب درد کس بات کا، جس کے لیے کوڑے کھا رہا تھا اس کا جمال سامنے موجود ہے۔ اسی لیے بریلی کا امام پھر کہتا ہے یا رسول اللہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ، میں کہتا ہوں درد میں جسے مزہ آتا ہو وہ دوا کے چکر میں کیوں پڑا رہے، وہ علاج کے چکر میں کیوں پڑا رہے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو صحابہ اس طرح سے کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر آنے نہیں دیتے، پسینے مبارکہ کے قطرے اپنے جسم پر مل لیتے، خوشبو کے طور پر لگا لیتے، اپنی اولاد کو اپنی دلہنوں کو لگاتے۔ آپ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی، صحابہ فرماتے ہیں رات میں چاہے چاند طلوع ہو، چاند کی روشنی ہو، دن میں چاہے سورج کی روشنی ہو، لیکن پوری زندگی پاک میں کبھی کسی نے حضور پاک کا سایہ زمین پر پڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سایہ ہو بھی تو کیسے، نور کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، نور کا سایہ نہ ہو، یہ اور بات ہے کہ ہم تعویل کریں، لیکن حقیقت بات یہ بھی ہے، ایک عاشق رسول نے یہ کہا حضور کا سایہ کیوں نہیں، وہ بھی تو انسان تھے، سارے انسانوں کے سائے تھے۔ اللہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ محبت کا انداز دیکھیں، اس لیے سایہ نہیں بنایا کہ کبھی اس سائے پر کسی دوسرے کا قدم نہ پڑ سکے، کسی دوسرے کا قدم اس سائے پر نہ آ سکے۔ میرے آپ کے کسی کے سائے پر ہو سکتا ہے لوگوں کے قدم پڑ جائیں، مولا کو یہ بھی گوارا نہیں کہ سائے مصطفیٰ پر بھی کسی کا قدم پڑے، اس لیے میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں۔ آپ کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کبھی پوری زندگی پاک میں آپ کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں آیا، کبھی آپ کے سر میں جوں نہیں آئی، وہ بھی کیسے میل کچیل سے یہ سب آتے ہیں، اور نور میں نہ میل ہوتا ہے نہ کچیل ہوتا ہے، جوں کہاں سے آئے گی، جوں اپنی غذا کھانے کے لیے، کچرا کھانے کے لیے آتی ہے، کچرا جہاں اس کا تصور بھی نہ ہو وہاں یہ چیزیں نہیں۔ کبھی آپ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کے جسم پاک پر مچھر کے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا اور مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں، اور کبھی آپ کے قریب نہ مچھر آتا نہ مکھی آتی۔ اب یہ تمام خصوصیات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، ذرا یہ بھی دیکھ لیں آپ کے لعاب پاک کا اثر کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو ہم تھوک کہیں، ہم اور آپ تھوکیں تو یہ تھوک ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھوک شریف کو ہم ادب سے لعاب پاک کہتے ہیں، اور یہ عام نہیں تھا، بلکہ میں نے اس کی تاثیر کل کے معجزات میں بھی بیان کی تھی۔ جس کھانے میں یہ پڑھا وہ 1500 کو کھانا کھلا دیا، لیکن کھانا ختم نہیں ہوا۔ لیکن دو جگہوں پر بڑی تاثیر نظر آتی ہے۔ جب ہجرت کی رات تھی، صدیق اکبر غار میں تھے اور سانپ آ کر کے آپ کے پیر پر ڈس لیا تھا، وہ جو دیدار کے اشتیاق میں سانپ چلا تو گیا لیکن زہر اتنا چڑھ گیا تھا کہ ران تک پیلا پنا گیا تھا۔ صدیق اکبر نے اپنا پیر حضور کو دکھایا، کہا سانپ ڈس چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکالا، وہاں پر لگایا،
کہتے ہیں حضرت ابو بکر پورا زہر اتر گیا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، وہ اس طرح سے شفا یابی ملی۔ ایک دوسرے صحابی کی بات بعد میں، لیکن خیبر کے موقع پر جو قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اعلان کیا، کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا رسول بھی پسند کرتا، اور اسی کے ہاتھ اللہ نے فتح رکھی۔ صبح سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ جھنڈا کس کو ملے، پورے مجمع میں سناٹا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار علی مرتضیٰ کو بلایا، کہاں ہے علی؟ لیکن علی مجمع میں نہیں تھے، بیمار تھے، آنکھیں آئی ہوئی تھیں، لال ہو گئی تھیں، آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، آنکھیں بہنا، پانی آنا اور لال ہو جانا، یہ ایک بیماری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بخار زدہ تھے، آشوب چشم میں تھے، حضور سے کہا گیا تو حضور نے فرمایا بلاؤ ان کو، وہ آئے، بیماری کے عالم میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک ان کی آنکھوں میں لگایا، اور پھر حضرت علی فرماتے ہیں نہ میرے جسم میں بخار تھا نہ آنکھوں میں سرخی تھی، اور اسی حالت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم علم اپنے ہاتھ میں لیے، اور دنیا نے پھر تاریخ نے یہ دیکھا ہے وہ فاتح خیبر شکن جو حیدر کرار ہیں، یہودیوں کا قلعہ انہی کے ہاتھوں سے ٹوٹا، اور ہمیشہ کے لیے طاغوتی قوت کو انہوں نے دھول چٹا کر کے رکھا۔ ایک بیمار علی کو لعاب مصطفیٰ طاقت بخش رہا ہے، صدیق اکبر کو سانپ کا زہر ہے، وہاں لعاب پاک شفا بخش رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو دجانہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی تھی، تیر اندر چلا گیا تھا، وہ آنکھ کی پتلی لے کر کے حضور کے پاس آئے، حضور نے وہ آنکھ کا ڈھیلا اندر کیا، وہاں بھی لعاب پاک لگایا۔ ایک دوا ہے، کتنی بیماریاں ہیں، ایک دوا ہے، ایک دوا ہے۔ اس شفا خانے میں ہر مریض آئے لعاب پاک لگائے اور ہر بیماری میں یہ اثر بھی دکھائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب پاک لگایا۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں پوری زندگی بھر کبھی مجھے آنکھوں میں ہلکی سی بھی روشنی میں کمی نہیں آئی، میں بڑھاپے میں بھی ویسے ہی دیکھتا تھا جیسے جوانی میں دیکھتا تھا۔ لعاب پاک کی یہ تاثیر ہے۔ اے عزیزو کیا کیا بیان کروں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب یہاں مجھے ان لوگوں کی خبر لینی چاہیے جو اپنے آپ کو رسول کے برابر سمجھتے ہیں۔ ارے تم پیدا کب ہوئے، آج بڑے کیسے ہوئے، تمہاری زندگی کی سیرت، تمہارا حلیہ سب کو بتاؤ، لوگ کراہت سے بھاگ جائیں گے۔ تم اگر کسی کو پسینہ سنگھاؤ بیوی چھوڑ کر بھاگ جائے، اور تم اپنا لعاب تھوک کہیں ڈالو تو کھانا بے برکت ہو جائے، بلکہ میں کہوں جو کھا لے اس کو زہر چڑھ جائے، اور تم کہتے ہو رسول پاک امتی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ نادانو، حضور سے برابری کرنے کی بات کرتے ہو تو ذرا اپنے جسم کو دکھاؤ، کیا تمہارے جسموں پر مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتے؟ مچھر دانی لگاتے ہو پھر بھی گھس کر آتے ہیں اور کاٹتے بھی ہیں، اور تم جس میں ناز رسول کی برابری کی بات کرتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو کو کمال تک اللہ نے پہنچایا ہے، تم تو پورے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، میرے آقا کے ناخن پاک کے کٹے ہوئے ایک ٹکڑے کی برابری پوری امت نہیں کر سکتی۔ یہ تو حضور پاک کی بات ہے۔ آؤ صحابہ کی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا صحابی اگر جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے، جو کے دانے کے برابر خیرات کر دے، اور پوری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، میرے آقا فرماتے میرے صحابی کی خیرات کے برابر امت کی خیرات نہیں ہو سکتی۔ جب تم صحابی تک نہیں پہنچ سکتے، رسول پاک کی بات کیسے سوچ لیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ، یہ باتیں ہیں اس لیے مجھے آج کہنی پڑ رہی، اور کہی ہوئی نہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو، کیا کبھی امتی عمل کرتے کرتے نبی تک پہنچ سکتا ہے؟ لوگوں نے لکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے، امتی عمل کرتے کرتے نبی کے برابر ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، منبر پر 3 ہی زینے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسرے زینے پر تھے، اور صدیق اکبر کے زمانے میں دوسرے زینے پر وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، حضرت عمر کے زمانے میں پہلے زینے پر خطبہ دینے لگے، اب حضرت عثمان کا زمانہ ہے، اب کہاں اتریں گے تو ختم ہو گئے، وہ پھر تیسرے زینے پر چڑھ گئے، کہاں پر؟ تیسرے پر۔ لوگوں نے بعد میں خطبہ دینے کے بعد حضرت عثمان سے پوچھا صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے، صحابہ میں بھی عقیدہ کیا چلتا تھا اس زمانے میں، سنو۔ صحابہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر دوسرے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، حضرت عمر نیچے پہلے والے زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اب آپ کے زمانے میں آپ پھر تیسرے پر کھڑے ہو گئے،
حضرت عثمان نے کیا پیارا جواب دیا، کہتے ہیں اگر دوسرے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ سوچ سکتے ابو بکر کی برابری کر رہا ہے، پہلے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ عمر کی برابری کر رہا ہے، میں وہاں کھڑا ہو گیا جہاں صحابہ کا تصور ہی نہیں آتا، صحابہ کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کی برابری کر سکتا ہے، صدیق کی برابری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، عمر کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن عثمان ابن عفان کہتے ہیں ان کے زمانے میں رسول کی برابری کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 1400 سال کے بعد تم برابری کا دعویٰ کیسے کرنے لگ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک عضو پاک بلکہ ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ لاؤ تمہارے دسترخوانوں کو بھی آگ میں ڈال کر کے دیکھتے ہیں جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں، بلکہ منہ مبارکہ جو ہمارے پاس ہے اس کے متعلق بھی صحیح اسناد یہ ملتی ہیں، اگر آگ میں رکھا گیا کئی مرتبہ ایسے حالات پیش آئے آگ نے منہ مبارک کو بھی نہیں جلایا ہے، آج بھی منہ مبارکہ کو آگ نہیں جلاتی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی چیز کی تاثیر ہے۔ ارے میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جو جانور تھے ان کی عظمت بڑھ گئی، ہم حضور کی سواری ایک یافور ہے، خچر، جو محبت رسول کے قائل ہیں وہ یافور نہیں کہتے، حضرت یافور کہتے ہیں، حضرت یافور کہتے ہیں۔ حضور کی اونٹنی تھی، ایک کا نام عذبہ ہے، ایک کا نام قصوہ ہے، اور محبان رسول حضرت قصوہ حضرت عذبہ کہتے ہیں۔ عام جانور ہی تو ہے لیکن سواری رسول اللہ نے کی ہے، اس لیے ان جانوروں کا بھی ادب کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت میں جو کام کریں وہ سب کے لیے دلیل ہے۔ حضور کی وفات کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سواریاں تھیں، حضرت ابو بکر قصوہ اونٹنی کا خیال کرتے، اس کے پاس کھانا لے جا کر رکھتے، اس کے جسم کو سہلاتے، اس لیے کہ حضور کی وفات کے غم میں وہ کھانا چھوڑ چکی تھی۔ اس زمانے میں صحابہ ان جانوروں کا بھی ادب کرتے تھے جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ تھے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان ظالم سعودیوں کے حرکات پر، انہوں نے کھود کر کے نشانات مٹا دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو بھی آثار نظر آئیں ان کو وہ سب سے پہلے ختم کرنا ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ترکیوں کا عاشقان رسول تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات وہ لے کر کے استنبول چلے گئے، جس کی وجہ سے آج بھی وہ استنبول میں میرے آقا کی بہت سارے تبرکات محفوظ ہیں۔ ان ظالموں کے ہاتھ ہوتے تو یہ بھی بیچ کھا جاتے، یہ کچھ نہیں رکھتے۔ یہ شیخ حرم ہے جو چرا کے بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا۔ اقبال نے کہا یہ ان کے پاس جو کچھ بھی آئے سب بیچ کر کے کھائیں گے۔ یہ حج کو انہوں نے بیچا ہے، عمرے کو بیچا ہے، سارے تبرکات۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مدینہ طیبہ میں آج بھی ایک قلعہ اب بھی محفوظ ہے، ایک قلعہ، وہ کس کا ہے؟ ایک یہودی کعب بن اشرف کا، جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ وہ حضور کی شان میں گالیاں دیتا، ایذا رسانی کرتا، اس کو قتل بھی کیا گیا، لیکن اس کا گھر آج تک باؤنڈری لگا کر رکھا گیا ہے۔ آج بھی اس کو محکمہ آثار قدیمہ میں سے رکھا گیا ہے کہ یہ پرانی ہسٹوریکل پلیسز میں سے ہے، اس کو رکھا گیا ہے، تاریخی چیز۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق کوئی چیز ہو تو اس کو تم شرک اور کفر اور حرام بدعت کے فتوے لگا کر ختم کرتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ تمہارا لنک رسول پاک سے ہے یا پھر اسرائیل کے یہود و نصارہ سے ہے؟ تم ان کی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہو اور میرے آقا کی چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے انشاءاللہ صبح قیامت تک رہیں گے۔ گھبرانا نہیں میرے عزیزو، ظالم آئیں گے جائیں گے، اور قرآن نے جب یہ دعویٰ کیا ہے اللہ کے چراغ کو یہ اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، منہ کے پھونک سے، کس کو؟ اللہ کے نور کو، اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ فرماتا اللہ اپنے چراغ کو قیامت تک مکمل کر کے رہے گا، وہ نور مکمل ہو کر رہے گا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تم چاہے جس قدر بھی حملے کر لو، اللہ رب العزت ان کا محافظ ہے، ان کا حامی ہے۔ اب یہاں پر آج میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری جمال و حسن کو بیان کیا۔ اس کے اخیر میں درس اور عبرت کے لیے آپ کو یہ بتاؤں گا، جو کچھ بھی میں نے بیان کیا نظروں میں ہے آپ کے، ذہن میں ہے آپ کے، حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا، حضور کے رخسار مبارک، لبہائے ناز، وہ آنکھیں، وہ پیشانی، وہ دستہائے مبارک، وہ دندان